کراچی کی بات کر لیتے ہیں اب جی۔ کراچی میں ایک دفعہ پھر اسٹریٹ کرائم نے سر اٹھایا ہے۔ کورنگی 3.5 نمبر کی بات کی جائے تو وہاں پر موٹر سائیکل چھیننے کے دوران مزاحمت پر نوجوان کو گولی مار دی گئی۔ اورنگی ٹاؤن میں آئس کریم شاپ پر بات کی جائے تو آئس کریم شاپ پر ڈکیتی کے دوران نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کراچی میں رواں سال ڈکیتی مزاحمت پر اب تک 46 شہریوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ صرف مئی کے 20 دنوں میں ڈاکوؤں نے 10 شہریوں کو قتل کیا ہے۔ چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے نذیر شاہ۔ نذیر، بتائیے گا یہ اچانک سے اسٹریٹ کرائم میں کیوں اضافہ ہوا ہے اور کن علاقوں میں زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں صدف، یہ اچانک سے ہی اسٹریٹ کرائم کی لہر رہی ہے جو مارچ کے بعد مارچ تک جو ہے اچانک سے ہم نے دیکھا تھا کہ پولیس نے ان تمام صورتحال پر قابو پا لیا تھا اور جو وائلنس تھا اسٹریٹ کرائم کے دوران اس میں کمی واقع ہوئی تھی، لیکن اچانک سے اسٹریٹ کرائم کی لہر دوبارہ بڑھی ہے اور اب تک تقریباً 45-46 شہری ہیں جن کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیا گیا ہے۔ اس میں بڑی تعداد ان کی بھی ہے جن سے موٹر سائیکل چھیننے کے دوران ملزمان نے شہریوں کو گولیوں کو نشانہ بنایا، جس میں متعدد شہری زخمی بھی ہیں جبکہ کئی شہریوں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ بلوچستان اور جو حب سے آنے والے وہ ملزمان ہیں جو روزمرہ کراچی کے جو شہریوں سے موٹر سائیکلیں نہ صرف چھینتے ہیں بلکہ کھڑی ہوئی موٹر سائیکلوں کو چوری کر کے بھی بڑی تعداد میں یہاں سے بلوچستان لے جاتے ہیں، پھر وہاں پر ان کو فروخت کر دیتے ہیں۔ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم کے جو واقعات ہیں ان میں 300 سے زائد افراد اب تک زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ پولیس کی جانب سے اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح ٹریفک کے حادثات ہوتے ہیں یا اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے پیرالل چلتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم بڑھتا ہے تو حادثات رک جاتے ہیں، ان میں ہم بات رک جاتی ہیں، حادثات بڑھتے ہیں تو اسٹریٹ کرائم کی واقعات رک جاتے ہیں۔ پولیس کو دونوں طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ٹریفک پولیس اپنا کام کرے اور اسٹریٹ کرائم کے لیے جو آئی جی سندھ کی جانب سے حکمت عملی کنیکشن تو نہیں ہے، لیکن ایسا ہو کیا رہا ہے؟ پولیس کیا اس پر بتا رہی ہے؟ دیکھیں، پولیس بتاتی ہے نفری کی کمی۔ ہمارے ہاں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار صاحب جب لگے تھے تو انہوں نے اچانک ایک ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ جس علاقے میں ڈکیتی مزاحمت پہ کوئی شہری قتل ہوگا اس کو فوری طور پر ایس ایچ او کو معطل کر دیا جائے گا، جس سے کافی خوف بھی پھیلا تھا اور پولیس نے کام اور تیز کر دیا تھا۔ لیکن اب ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا دو لوگ بھی اگر مارے جائیں ڈکیتوں کے ہاتھوں تو ایسا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ہاں، ایک ایکشن ضرور وزیر داخلہ کی جانب سے لیا گیا کہ 3-4 روز قبل یہ ٹریفک جام میں پھنسے تو انہوں نے اس علاقے کے ایس ایچ او کو معطل کر دیا۔ جب آپ اپنی ذات کے لیے ایکشن لینا شروع کر دیں اور شہری مارے جا رہے ہوں، زخمی ہو رہے ہوں، آپ ان کے لیے پولیس کو نوٹس نہ لیں تو ظاہر سی بات ہے پھر کرائم تو بڑھے گا۔ اس وقت بھی کورنگی کے علاقے میں جو گزشتہ روز ایک موٹر سائیکل سوار جو اپنے بھانجے کو لینے کے لیے اسکول جا رہا تھا اس کو گولی مار کر قتل کیا گیا۔ 4 روز قبل گلشن اقبال کے پاس ڈھاکہ سویٹس کے پاس ایک شہری کامران ہے، وہ نئی 125 پہ جا رہا تھا، اس سے چھیننے کے دوران اس کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح نارتھ ناظم آباد میں 2 سگے بھائی تھے، سخاوت اور رفاقت، ان سے نئی 110 موٹر سائیکل چھیننے کے دوران دونوں کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا۔ تو موٹر سائیکل گروہ ایک الگ کراچی میں سرگرم ہے اور بے رحم ڈاکو ہیں جو موٹر سائیکل چھیننے کے دوران کسی بھی وہ نہیں دیکھتے اور گولی مار کر شہریوں کو قتل یا زخمی کر دیتے ہیں۔ آئی جی سندھ نے جو ایک ٹاسک دیا تھا اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کو کہ کوئی بھی شہری اگر ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل ہوتا ہے تو خصوصی طور پر افسران کو نوٹیفائڈ کیا گیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے خود افسران کی جانب سے حکم نامہ نکال کر بھول گئے وہ، اور شہریوں کی جانب سے نہ صرف جان جا رہی ہے بلکہ ان کا مال بھی جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نظر نہیں آتا۔ جتنی قیمتی جان ہے اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں، کسی کے گھر کا معصوم بیٹا، بھائی، شوہر چلا جائے تو یہ سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج نے محفوظ کیے ہیں۔ تھینک یو سو مچ نذیر۔